صبح کا وقت تھا، سورج کی کرن کمرے میں داخل ہو رہی تھی، مگر ان کی روشنی کی گرماہٹ بھی وہ سردی مہر ختم کر پا رہی تھی جو طاہر اور اس کی بیوی سارہ کے بیچ گئی دنوں سے چل رہی تھی۔ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی جیسے ایک دوسرے سے دور تھے۔ طاہر ایک مصروف بینکر تھا، دن رات کام کی فکر میں رہتا، اور سارہ ایک گھریلو خاتون تھی جو خاموشی سے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ شادی کے 5 سال ہو چکے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بیچ کی بات چیت ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن سارہ نے ہمت کر کے طاہر سے کہا، کیا آپ کو لگتا ہے ہم وہی ہیں جو پہلے تھے؟ ایک دن سارہ نے ہمت کر کے طاہر سے کہا، کیا آپ کو لگتا ہے ہم وہی ہیں جو پہلے تھے؟ طاہر نے سرسری سا جواب دیا، کیوں، کیا ہوا، سب تو ٹھیک ہے۔ سارہ نے دکھی دل سے کہا، ٹھیک، تم کب آخر بار ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے؟ کب آخری بار ہم نے ایک دوسرے کے لیے وقت نکالا؟ طاہر جو ہمیشہ کام میں الجھا رہتا تھا، پہلی بار سارہ کی ان باتوں پر غور کرنے لگا، اور اس نے محسوس کیا کہ وہ واقعی اپنی بیوی کو خوش اور نظر انداز کر رہا تھا۔ اگلے دن طاہر نے سارہ کو حیرت میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جلدی دفتر سے واپسی آیا، سارہ کے لیے پھول اور اس کی پسندیدہ چاکلیٹ لایا۔ سارہ نے دروازہ کھولا تو حیرانی اور خوشی کی ملی جھلک کیفیت اس کے چہرے پر نمی تھی۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا صرف تمہارے لیے آیا ہوں؟ مجھے معاف کر دو کہ میں تمہاری ہمت کو ابھی سمجھ نہیں پایا۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، مجھے آپ سے معافی نہیں اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ اس دن دونوں نے مل کر کھانا کھایا، پرانی یادیں تازہ کی اور ایک دوسرے سے وہ سب باتیں کیے جو دل میں چھپائے رکھی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ زندگی کی دوڑ میں وہ اپنی محبت کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ رات ان کی تلفات کے لیے ایک نئی سفر کا آغاز تھی۔ طاہر نے عہد کیا کہ وہ اپنے کام اور زندگی میں توازن رہے گا، اور سارہ نے وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں اس کا ساتھ دے گی۔ محبت خاموش ہو سکتی ہے مگر کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کا ظاہر اور اسے زندہ رکھنے کے لیے وقت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی سبق ان دونوں نے اس رات سیکھا۔